لوگ کہتے ہیں کہ اتنا موٹا کٹا بیل کاٹ قربانی کے پر سب سے زیادہ تکلیف نام لحاظ لبرلز کو ہوتی ہے. دیکھو زکوٰۃ کے خلاف کبھی کوئی لبرل آواز نہیں اٹھائے گا کہ کیا اسلام میں زکوٰۃ 2.5% دیں گے نہیں، لیکن اعتراض نہیں کریں گے. ارے کبھی کسی لبرل کو دیکھا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ زکوٰۃ کا حکم اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ اگرچہ خود نہ دیں زکوٰۃ، لیکن مانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم بڑا شاندار حکم ہے. اس سے غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ بتا دو نا بھائی، تعاون ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں بھائی زبردست. ان کو اعتراض حج پہ بھی ہوتا ہے کہ یار 8-6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں، یہ کسی غریب کو کھلا دیتے اچھا نہیں تھا. اور فرض حج پہ تو اتنا نہیں ہوتا، نفلی حج پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار جب ایک فرض حج ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں جتنی بار بھی کرے کوئی ٹینشن. اصل میں مسئلہ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہے؟ آج کل جو جس سوچ کو یعنی پیدا کیا جا رہا ہے نا، وہ سوچ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بیس ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو. بس عبادت کا تصور یہ رہ گیا ہے کہ انسان انسانوں کی خدمت کرے، بس. اللہ کا بھی کوئی حق ہے، اس کو نام نہاد جو لبرلز ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام میں زکوٰۃ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، غریب کے لیے ہے ہی نہیں. وہ اسلام کی بیس یہ ہے کہ سب کچھ اللہ. نہیں آ رہی بات؟ سب کچھ کیا ہے بھائی؟ تم اس کے غلام ہو، وہ جو کہے گا تم نے کرنا ہے. زکوٰۃ بھی کس کے لیے دی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرماتے ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے لیے تھوڑی کھلا رہے ہم. کیا انداز ہے بھائی، ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا ہی نہیں رہے. میرے اسٹائل میں اس بات کو کہوں گا نا، غریب کو کھلاتے ہوئے میں کہوں گا ایسی کی تیسی. صحیح ہے، میں تیرے لیے کھلا ہی نہیں رہا. تو خام خواہ میں میرے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ مفتی صاحب اتنے نیک بن گئے، مجھ سے محبت کر کے مجھے کھلا رہے ہیں. تو میں اسے کیا کہوں گا؟ او بھائی تو زیادہ فری ہونے کی کوشش، تمہیں کیا لگتا ہے نہ تو میرا چاچو ہے، نہ تو میرا ماموں ہے بھائی، نہ کوئی سسرالی رشتہ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. میں تجھے کیوں کھلاؤں؟ ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے بھائی ملاقات کا لوگوں سے، ہم تجھے کھڑے ہو کے کھانا کھلائیں. تو یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے اسٹائل میں کر رہا ہوں. کہیں آیت میں جا کے دیکھنا لینا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ابے تبے کہاں لکھا ہوا ہے. نہیں آ رہی بات؟ بزبان حال ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے نہیں کھلا رہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ. تو ہم حقیقت میں اللہ کو کھلا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ کہے گا میں بھوکا تھا مجھے تم نے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا مجھے تم نے پلایا نہیں. تو لوگ کہیں گے اللہ تجھے کون کھلا سکتا ہے، تو تو خود رزاق ہے. تو اللہ کہیں گے میری مخلوق بھوکی تھی، تم نے میرا خیال نہیں رکھا، تو اس کا خیال رکھنا میرا خیال رکھنا ہی ہے. تو ہم تو تمہیں تھوڑی، ہم تو اس حدیث کے مطابق کس کو کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو. تم ہمارا کیا کر لو گے بھائی؟ تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے تو ہمارے کام بناؤ گے ہے بھائی؟ دکان پکوڑوں کی اور باتیں تو کروڑوں کی کر لیا کرو یار. دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. تو اس لیے قرآن نے کہا یہ کہتے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے لفٹ نہیں کرا رہے، ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے جس پر ہماری کوتاہیوں پہ ہمیں پکڑا جائے گا. تو ابھی سے کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے کہیں اے اللہ تیری مخلوق محتاج تھی، ہم نے ان کا خیال کیا، آج ہم ٹینشن میں، تو ہمارا خیال کر، ہمیں اس مصیبت سے نکال. تو اسلام میں جو مخلوق کا خیال ہے وہ اصل میں ہے کس کے لیے؟ اسلام میں تو ہے ہی سب کچھ اللہ. اسلام شروع بھی اللہ سے ہوتا ہے، ختم بھی اللہ پہ ہوتا ہے. اس نے بنایا ہے، وہ اپنے لیے بنایا ہے، اس نے ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. اگر ایک دوسرے کے لیے بنایا ہوتا تو ایک دوسرے سے جدا کیوں کر دیتا ہمیں؟ ارے اولاد اور ماں اور بیٹے کا، بچوں کا رشتہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے. وہ بھی قبر میں اور یہ بھی قبر میں. باپ بیٹے الگ، میاں بیوی الگ، سب الگ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ فرماتے ہیں اکیلے آ گئے جیسے ہم نے اکیلے بنایا تھا تمہیں، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی تنہا. تو آپ کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو نہ قربانی سمجھ میں آ رہی ہے نہ حج. جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ان کو تو پہلا والا حج جو فرض ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جن میں تھوڑا تھوڑا لبرل پنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ان کو دوسرا حج سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اب تو فرض ہو گیا تو اب کیا ضرورت ہے، اب صدقہ کر دو. ہم کہتے ہیں بھائی صدقہ بھی کرو، گنجائش اللہ نے دی ہے تو دوبارہ حج بھی کر لو. اللہ کے گھر کی زیارت معمولی چیز نہیں ہے. دیکھو آپ اپنے والدین کے ہاں پیسے خرچ کر کے جاتے ہو، آپ کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں، آپ امریکہ سے آتے ہو، یار میں اپنے ابا کے گھر کی زیارت کروں گا. ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ زیارت کر لی، آپ ابا سے آگے ملے، اب آپ کہہ رہے ہو اگلے سال بیگم سے کہہ رہے ہو میں ابا کے یہاں جاؤں گا ملنے کے لیے، بہت دن ہو گئے ابا کو نہیں دیکھا، ابا کی زیارت نہیں ہوئی ہے.
بیگم کہتی ہے جتنا خرچہ. اب لبرل لوگوں کو یہاں یہ دلیلیں سمجھاؤ. کوئی ابا خود لبرل ہوں, لبرل سے مراد وہی نام نہاد لبرل, ابا خود لبرل ہیں اور وہ نہیں مانتے کہ نفلی حج دوبارہ کیا جائے. بیٹا کہہ رہا ہے ابا میں آپ کی زیارت کے لیے امریکہ سے آنا چاہتا ہوں, تو یہ اسے کہے کہ بیٹا جتنے پیسے آنے جانے میں لگیں گے کسی غریب کو کھلا دینا. یہاں یہ دلیل دے گا, بولے گا بیٹا بہت دن ہو گئے آپ کا تو ٹھکانے کا پتہ ہی نہیں ہے یار, باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. تو یاد رکھو جیسے والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے گھر آیا کریں جہاں ہم نے ان کو پالا پوسا ہے, تو اللہ میاں بھی چاہتے ہیں کہ میری مخلوق میرے گھر کی زیارت, بولتے کیوں نہیں بھائی, اور روکڑا خرچ کر کے آئے. فری پھوکٹ کی زیارت اللہ کو پسند, بولو بھائی نہیں ہے, کچھ پیسے خرچ کر کے آؤ. تو جو بار بار زیارت کرے اور اچھی بات ہے بھائی, تو غریبوں کو بھی کھلاؤ, حج بھی کرو, عمرے بھی کرو, سارے شعبے زندہ کرنے ہیں. کسی ایک شعبے کی وجہ سے کسی دوسرے شعبے کا نقصان نہیں کرنا, اور یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو قربانی بھی ایسے ہی ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا کٹا ذبح کرنے کے بجائے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیتے. بالکل بہتر نہیں ہے, کیونکہ قربانی کے 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے میرے لیے کر رہے تھے نا, تو اب یہ کام کرو. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بے روزگار ہے تو اس کو اتنے پیسے دے دو, دے دو, اللہ خوش نہیں ہوگا. ہاں وہ غریب خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ بہت زبردست بھائی آپ کا قربانی کا فلسفہ کم از کم مجھے بہت پسند آیا. سمجھ گئے وہ کیا کہے گا؟ کم از کم مجھے بہت. تو اس کے ساتھ اگر تعاون کرنا ہی ہے تو قربانی کر کے گوشت دے دو اس کو, ایک تیر سے 2 شکار. یہاں ایک اور ٹیکنیکل غلطی, قربانی کے گوشت کے بارے میں کھانا ہے یا صدقہ کرنا, اس پر میں ضرور ابھی بات کروں گا, رہ نہ جائے. ایک غلطی اور, تو جیسے یہود و نصارہ ایک انتہا کی طرف گئے, وہ انتہا کیا کہ قربانی کا فلسفہ انہوں نے اپنے مذہب سے نکال دیا. قربانی سے مراد جانور ذبح کرنا, یہ انہوں نے اپنے مذہب سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. تو ہمارے ہاں بھی دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں, جہاں قربانی نہیں بھی کرنی وہاں بھی, بولو نا کیا ہو گیا, یہ جملہ مکمل کرنا کوئی مشکل ہے, وہاں بھی قربانی کر رہے ہیں. جانور کاٹنا بقرعید کے 3 دنوں میں عبادت ہے, اس کے علاوہ نہیں. صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا کہ ہم لوگ جب نیا پلاٹ خرید کے مکان بناتے ہیں نا بیچنے کے لیے, تو مکان کی پہلے جانور ذبح کرتے ہیں, بکرے کٹتے ہیں, ان کا خون گراتے ہیں, اس میں برکت ہوتی ہے, بلائیں ٹلتی ہیں, ریٹ نیچے نہیں آتے. میں نے کہا بالکل حرام ہے, بالکل کیا ہے بدعت. اس نے کہا اگر خون بنیادوں میں نہ گرائیں ویسے ہی بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیں. بولو بھائی یہ بھی بکرے کی بددعائیں لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو کہہ رہے ہیں کیا صدقہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کے ساتھ تعاون, وہ بکرا کاٹنے میں نہیں ہے, وہ بکرے کے پیسے دینے میں ہے. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں, پیسے دے دو, بکرے کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ اب دیکھ لو نا صدقے کے بکرے کے نام پہ میرا کلپ ہے, پورے دلائل اس میں ہے, صدقے کا بکرا پورے دلائل اس میں ہے. جانور کاٹنا 3 موقع پر ہے اسلام میں, خوب سمجھ لو. ایک بقرعید میں, ایک حج میں جو دم واجب ہوتا ہے وہ صدقہ کرنے سے کافی نہیں ہوتا, وہاں بکرا ہی کاٹنا پڑے گا, دمبا بکرا یا گائے یا اونٹ. تیسرا عقیقے میں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچہ پیدا ہوا, فیملی پلاننگ والوں کو بہت تکلیف ہوئی, اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹ کے بتا دو کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی, ہمیں کیا ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے. یہ فلسفہ کا بنیادی مقصد یہ ہے, کیونکہ خوشی پہ بکرے کاٹے جاتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں حج میں دم واجب ہوتا ہے, وہ بھی تو ایک سزا کے طور پہ واجب ہوتا ہے, وہاں بھی بکرا کٹتا ہے. تو یاد رکھو جو سزا کے طور پہ بکرا کٹتا ہے اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا, گوشت صدقہ کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو؟ جبکہ عقیقے کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے, یہ شکرانے کے طور پر ہے. تو 18واں بچہ بھی اگر آپ کے ہاں پیدا ہو جائے تو اسلام آپ کو دوبارہ سے 2 بکرے کاٹنے کا حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ 18ویں پہ بھی ہمیں ندامت نہیں ہے. 18ویں ترمیم پہ تو ندامت ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو, لیکن 18ویں بچے پہ نہیں ہے, خوشی ہے. کیونکہ اسلام اولاد کی کثرت پہ بہت حریص ہے, نسل بڑھانے پر بہت حریص ہے. اسلام نے ہر بچے پہ 2 بکرے رکھ دیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ ایک انتہا یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں خون بہانا سنت ہے, 4تھے دن میں, 5ویں دن میں, 6ٹھے دن میں نہیں. علماء نے بیان کیا آپ گائے لے کر آئے, آپ نے ذبح کرنی تھی, گائے بھاگ گئی, 3 دن تک تلاش کرتے رہے, 4تھے دن پکڑائی میں آئی ہے, اب نہیں کٹے گی وہ, اب ٹائم بولو بھائی گزر گیا. اب آپ پوری گائے کسی کو صدقہ کر دیں یا گائے کی قیمت صدقہ کر دیں اور گائے پال لیں,
گائے پال کے پھر آپ کھانا چاہیں تو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہیں, پالنا چاہیں تو پال بھی سکتے ہیں, کسی کو پہنانا چاہیں تو بولو بھائی پہنا دیتے ہیں لوگ, قربانی کے پورے پورے جانور پہنا دیتے ہیں. تو ایک انتہا کیا ہوئی ہے کہ جہاں قربانی نہیں ہے وہاں بھی قربان, کالی مرغی, پیلی مرغی, مرغی ذبح کرو, صدقہ نکالو مرغی کا. اور نہیں بھائی, ہاں کسی غریب کو دل ہی گوشت کھانے کا چاہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے, مجھے نہ آٹے کی ضرورت نہ دال کی ضرورت, میرا بکرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, مجھے بکرا صدقہ کر دو, تو پہلے تو 2 تھپڑ لگاؤ اس غریب کو. کمبخت بکرے تو ڈیفنس میں کھانا مشکل ہو گیا ہے, تو غریب ہے تیرے بکرے کھانے کا. غریب آدمی ہمیشہ راشن کو بکرے پر ترجیح دے گا, وہ کہے گا جتنے کا بکرا آتا ہے پورے مہینے کا راشن آ جائے گا, بکرا تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی چلو اگر کوئی غریب کہتا ہے نہیں جی میں نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا, میں راشن ڈالنے والے تو بہت ہے, اللہ کا واسطہ مجھے ایک بکرا خرید کے کاٹ کے دے دو, میں اس کا گوشت کھاؤں گا, تو پھر ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں بکرا مقصود نہیں ہے, کیا مقصد ہے؟ گوشت. بکرا کاٹنا مقصد نہیں, بلکہ اس میں بھی قصائی سے گوشت خرید کے دے دو. 2 فائدے ہوں گے, ایک تو گوشت سستا ملے گا, نمبر 2 اس کی مرضی کا ملے گا. ہاں بھئی تجھے چانپیں چاہیے, چانپیں مل جائیں گی. ویسے تو اس غریب کو تھپڑ دوبارہ مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ اندازہ لگاؤ یار, چانپیں چاہیے اس کو, پٹ کا گوشت چاہیے, ران کا گوشت چاہیے. لیکن چلو ہوتا ہے یار, بعض دفعہ غریب آدمی کا بھی دل تو اس کے سینے میں بھی ہے نا, کہہ رہے یار مجھے نہیں چاہیے راشن, آج مفتی صاحب مجھے کیا کھلا دو, بکرا کھلا دو. تو پھر میں کیا کروں گا, میں کاٹوں گا نہیں بکرا, میں کہوں گا یار کسائی سے سستا بھی پڑے گا, محنت بھی کم, اور کسائی کو کاٹنے کی جو اجرت دینی ہے اس کی بھی بچت, تو دکان سے خرید کے دوں گا نا میں. نہیں کاٹنا ہی ہے, اس کا مطلب آپ بکرا کاٹنے کو عبادت سمجھ رہے ہو, اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, بدعت ہے یہ. کیونکہ تمام فقہا لکھتے ہیں کہ قربانی میں جو جانور کاٹنے کا ہمیں حکم دیا گیا نا, یہ غیر مدرک بالقیاس ہے. تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حکم ہے جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا ان کی لاجک آسانی سے سمجھ میں آتی ہے بھائی, وہ فوراً سمجھ میں آئے. جیسے نماز ہے بھائی, نماز اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, ہر مذہب میں سجدہ ہوتا ہے, ہمارے مذہب میں بھی سجدہ ہے, دوسرے مذہب میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے, ہمارے ہاں اللہ کے لیے ہوتا ہے. روزہ سمجھ میں آتا ہے بھائی, خواہشات کو کیا کر رہے ہو, کنٹرول, برداشت کر رہے ہو, تو اس سے کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے. حج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی گئے اللہ کے گرد, اللہ کے گھر میں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں, لیکن ادھر سے جانور کاٹو, اس بیچارے نے کوئی غلطی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں حاملہ گائے کی قربانی جائز ہے, ہم کہتے ہیں بھائی بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے. کہتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے, لوگ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی ماں نے کون سے کوئی کبیرہ گناہ کیے ہوئے بھائی ہیں, اس پہ کوئی تہمتیں لگی ہوئی ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہو, تو معصوم تو اس کی ماں بھی ہے اور اس کا, دونوں ہی معصوم ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے بھائی یہ معصوم جانور ہیں اتنے بیچارے کہ پورے سال تو ایسے ان کی کھلائی پلائی ہو رہی تھی کہ جیسے اپنے اولادوں سے بڑھ کے پالا جاتا ہے ان کو. اور یوٹیوب پہ آ رہے ہیں انٹرویو, جو تاجر ہیں وہ جو پالتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے بچوں سے بڑھ کے اس کٹے کو پالا ہے, کہتے ہیں نا وہ, تو ایسے پال پال کے مسٹنڈے بنا دیا, اور ایسی ان کی, پھر ایک دم کیا کر دیا, کاٹ دیا. تو یہ ایسا حکم ہے جو بظاہر جس کی کوئی لاجک بولو بھائی نہیں ہے. فقہا کہتے ہیں ایسے احکام جو بظاہر اللاجیکل ہیں, بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا کوئی حکم اللاجیکل نہیں ہوتا, اس میں حکمتیں چھپی بھی ہوتی ہیں, لیکن بظاہر یہ کچھ سمجھ میں آنے والا کام نہیں ہے. بظاہر اس میں جانوروں کا بھی نقصان اور انسانوں کا بھی نقصان ہے. انسانوں کا نقصان ایسے ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے خوراک, اور خوراک میں سب سے بہتر خوراک گوشت ہے, اور گوشت میں سب سے بہتر گوشت ان 4 جانوروں کا پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے. تو یہ انسان کی بیسک ضرورت کو آپ جو ایک اسٹاک تھی پورے سال استعمال ہو سکتی تھی آرام سے, آپ 3 دن میں کروڑوں کی تعداد میں کاٹ کے وہ مال کیا کر دیتے ہیں, ضائع. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو ٹھکانے لگاتے ہیں, بھائی جتنا بھی ٹھکانے لگائیں اس طرح اگر پورے سال اسٹاک کر کے ان کو استعمال کیا جائے تو جس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی نا ایک اعتدال کے ساتھ, تو وہ ڈسٹریبیوشن 3 دن میں نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی ماہر معیشت سے پوچھیں, آپ اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں, تو وہ کہے گا کہ اکنامکلی یہ نقصان دہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی, اکنامکلی کیا یہ یار, مجھے ایک بات بتاؤ نا, آپ 10 کلو گوشت لے کر آ کے فریز کر دیا آپ نے, تو آپ بیگم سے بولو گے نا روزانہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے پکاتی رہو اور فریز کر دو, یا ایک بکرا لا کے کاٹو گے تو آپ کیا کہو گے کہ بھائی اس کو کیا کرو, تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو تاکہ روزانہ ہم کھائیں. بیگم نے 10 کلو گوشت ایک دن میں ہی نکال دیا فریج سے, تو آپ کتنا کھا لو گے, جتنا بھی کھاؤ گے, کچھ کھاؤ گے, کچھ صدقہ کرو گے, اور کچھ غریب بھی 3 دن میں اتنا کھا لے گا نا, صدقے کے بھی اتنا قربانی کھا لیتا ہے غریب آدمی بھی, کہ وہ بھی پورے سال اسٹاک نہیں کر سکتا. تو اکنامکلی اس کا فلسفہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے.
اور دوسرا بظاہر ظلم ہے جانور پہ، بظاہر اچھا والا کٹا بکرا پالا، کوئی جرم نہیں کیا، کسی کو ٹکر نہیں ماری اس نے، کسی کی گھنٹی بجا کے نہیں بھاگا، اس سے زیادہ تو ہمارے اپنے بچے شرارتی ہوتے ہیں نا. اتنا کچھ بیچارہ معصوم کیا کر دیا آپ نے؟ کاٹ. چلو اسلام یہ کہتا کہ معذور جانوروں کو کاٹ دو. ہم کہتے یار یہ تو ویسے بھی لنگڑے لولے، بڑی ان کو پالنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں. تو سمجھ میں آتی ہے نا بات. اسلام نے کہا جو لنگڑا ہے وہ بولو بھائی نہیں چلے گا. نہیں یار، فقہا نے لکھا ہے جس جانور جو خوبصورت جانور ہو اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے. مادہ کی قربانی بھی بعض فقہا لکھتے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ وہ نسل بڑھاتی ہے. لیکن یہاں قربانی کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ ایسا کام کرو جس سے آپ کے دل پہ آرے چلیں، ماہر معیشت کے دل پہ آرے چلے. یار یہ ہماری اکنامکس کی تو ساری ایکویشنز یہاں کے کیا ہو رہی ہیں؟ فیل ہو رہی ہیں، تباہ کر دی ان لوگوں نے. اللہ کہتے ہیں ہونے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکنامکس کے ماہرین کو رونے دو، ان کی ساری ایکویشنز کو فیل بولو نا بھائی، ایکویشنز کو فیل ہونے دو ان کی ساری ایسی کی تیس. تو اللہ ایسا حکم کیوں کروا رہا ہے؟ اچھے بھلے کٹے پلے پلائے کوئی انڈیا سے اسمگل ہو رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور ایک دن میں کاٹ پیٹ کے چانپے الگ سری پائے الگ. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کہتے ہیں میں کیا ہوں؟ خدا. گاڈ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی لاجک بیٹھ کے بیان کرے. وہ تو میں خدا کس بات کا ہوا بھائی پھر؟ تو ہم جو 3 دن قربانی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہندو پوچھے یار اس جانور نے کیا بگاڑا ہے، آپ بولو بھائی اس جانور نے نہیں بگاڑا، لیکن اس جانور کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اسی اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹ ڈالو. وہ کہے گا میری سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ اس سے کہیں اس لیے نہیں آتا کہ تمہاری سمجھ میں اللہ ہی نہیں آ رہا ہے. جو اللہ نہیں ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں، جو اتنے پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں، جو حقیقی خدا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں نا، ابا اگر کوئی آرڈر دیں، ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے والد صاحب تھے کیا ہیں، تو ہمیشہ میں ان کو تھے کر دیتا ہوں، ہیں ابھی بھی الحمدللہ، یعنی واقعہ پرانا ہے نا تو اس حوالے سے تھے. ان کے والد صاحب جب انہیں کوئی حکم دیتے، وہ دیہاتی والد تھے، عجیب سے حکم بھی دیتے تھے جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. ہم کہتے یار یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، اب آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکم کیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں دینے والا کون ہے. ابا نے حکم دیا ہے تو بے شک سمجھ میں نہ آئے، تو ابا کا حکم اگر سمجھ کے عمل کرنا ہے تو ابا میں اور دوست میں کوئی فرق ہوا؟ ابا میں اور باس میں کوئی فرق ہوا؟ ابا نے کہا 20 انڈے لے آ. اب آپ ابا سے جو لڑکے بحث کر ہوتے ہیں، ابا 20 افراد گھر میں نہیں ہے، 20 انڈے کا کرنا کیا ہے ہم نے ہیں؟ ابا پھر دوسری دفعہ بولیں گے بھائی تیرے کو بولا ہے کہ 20 انڈے لے آ. بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ابو 20 انڈوں کا کیا کرنا ہے، 10 بہت ہیں. تو تیسری دفعہ میں ابا کیا بولے گا؟ باپ تو ہے یا میں ہوں؟ جو تجھے بولا ہے نا کر، چماٹ آئے گا ورنہ. تو باپ جو ہے نا، باپ یا ماں یا گھر کے جو بڑے ہیں، ان کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے. ویل ڈن، ابا نے آج بڑا شاندار آرڈر کیا ہے، بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی آرڈر ابا نے کیا ہے ایسی کی تیسی، جو مطلب وہ اس کا ہمیں کیا ہے یار، نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے. تو ناراضی سے بچانے کے لیے اس کو 20 انڈوں کی مثال مزیدار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. 20 وہ اب مثال میں اچھی سوچوں گا تو ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. مقصد تو سمجھ میں آ گیا نا کیا کہہ رہا ہوں میں. تو وہ لاجک نہیں. تو بھائی اللہ کا مقام ابا سے تو زیادہ ہے نا. اور قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کا حکم دیا تھا. تم کہہ رہے ہو معصوم گائے نے کیا بگاڑا ہے جو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں؟ وہ معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے؟ کیا ہو گیا بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ قرآن میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. 7 سال کا معصوم بچہ، اور دعاؤں سے ملا، بشارتوں سے ملا. وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ جب تو نے ذبح ہی کروانا تھا تو دیا کیوں؟ آپ کسی کو گفٹ دیں، موبائل ڈبہ پیک، اور گفٹ بھی آپ دیں کہ بھائی یہ گفٹ برائے گفٹ نہیں ہے، تمہاری حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر یہ آئی فون آپ کو میں دے رہا ہوں. تو وہ گفٹ کی اور ویلیو ہے کہ آپ کی کارکردگی سے باس کیا ہوا ہے؟ متاثر، کہ یہ ڈبہ پیک آئی فون آپ کے لیے. 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے یار واپس کر دو. تو آپ کہیں گے سر یا تو دیتے نہیں، دیا ہے تو واپس لینا غیر اخلاقی حرکت ہے، کہیں گے نا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسماعیل، ان کی قربانیوں کے صلے میں. کیا آپ کو اللہ نے بہت آزمایا؟ اللہ نے کہا گفٹ دوں گا اسماعیل. 7 سال کا بچہ جو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا. اس سے پہلے تو ماں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے نا، 7 سال میں کہاں آتا ہے؟ باپ سے لگاؤ اس کا بڑھتا ہے. اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کیا کر دو؟ کاٹ ڈال. تو آج کے لبرلز ہوتے، شیطان اس وقت آئے ابراہیم علیہ السلام کو مینا میں ورغلانے کے لیے. تو یہ جتنے نام لحاظ لبرلز ہیں، ان کے تانے وانے کس سے ملتے ہیں؟ شیطان سے مل. شیطان نے آ کے، جو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا مینا میں، بڑے شیطان، چھوٹے شیطان، درمیانہ شیطان، وہ شیطان وہاں ہے نہیں.
وہاں شیطان 3 جگہوں پہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کو کیا ماری تھی؟ کنکریاں، تاکہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں. تو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کو حکم دیا جب بھی یہاں جاؤ تو کنکریاں مارو. حالانکہ وہاں شیطان ہے نہیں ابھی. تو وہاں پر حکومت سعودیہ نے 3 ستون بنا دیے نشانی کے طور پر، تاکہ وہ جگہ یعنی ضائع نہ ہو جائے نا، ایسا نہ بھول جائے کہ وہ جگہ کہاں گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، شیطان جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کیا ورغلانے لگا کہ اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ مینا میں حکم تھا نا جا کے ذبح کر دو اس کو، بچہ بھی ریڈی. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کے ساتھ دلائل سے مقابلہ بولو نا نہیں کیا. ہر بات میں لوگوں سے الجھا نہیں جاتا، اس سے نقصان ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا، عقل سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بھائی اللہ کا حکم ہے، اس میں تو دلیل پوچھنا بھی کفر ہے. اللہ بولے گا تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو گیا، مجھ سے پوچھ رہے کیوں آرڈر دیا میں نے، مجھ سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ان جانوروں کو تو نے پیدا کیا جو تو کہہ رہے کہ اللہ میں کیسے کاٹوں ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ شیطان جب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری، یہ بتانے کے لیے کہ میں دلائل سے مقابلہ نہیں کروں گا. تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں وسوسے پیدا کر دے، تیرے دلائل اگر میں نے سنے وسوسے آ گئے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاؤں میں. تو اٹھا کے مارو اس کو، سالے کو. کوئی سالہ بیٹھا ہوا ہو تو معذرت بھائی. تو میرا نہیں، ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی کسی کا سالہ ہو سکتا ہے. تو یہ سالہ اس معنی میں نہیں ہے، کسی اور معنی میں. وہ جو ہے نا بیوی کے بھائی کو برادر نسبتی کہا کریں، کتنا اچھا لفظ ہے، یا بردر ان لا کہہ دیا کریں. سالے کا لفظ آج کل یہ ہندو کلچر میں چونکہ سالے کی کوئی ویلیو تھی نہیں، اسلام میں تو بڑی اہمیت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. تو اسلام میں تو یہ رشتہ بڑا مقدس ہے نا، تو ہندوؤں میں اتنا مقدس نہیں ہے. تو وہی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں کس سے آ گئی ہیں؟ ہندوؤں سے آئی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری. تو آپ پر بھی کوئی اعتراض کیا کرے کہ یار اتنا موٹا کٹا جانور لا کے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لاک ڈاؤن میں اگر کوئی بیچارہ محتاج ہے تو اس کو کھلا دو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اپنی ذمہ داری پہ پوری کرنا. اپنی ذمہ داری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو مارا تھا تو شیطان نے نہیں مارا، کیونکہ وہ اللہ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، جبکہ آپ کی مدد کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. آپ کنکری ماریں گے، پوری اینٹ اٹھا کے آپ کا سر پھاڑ سکتا ہے وہ. صحیح. تو اس لیے کہہ رہا ہوں سنت یہی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری کہ قربانی سے روک رہا تھا، تو جو نام لحاظ لبرلز آپ کو قربانی کے خلاف ورغلاتے ہیں، تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ جب آفس میں اس قسم کی بحث ہو رہی ہو تو آپ بھی کوئی ہلکی سی چیز اٹھا کے جو افورڈ کر سکیں کہ اگر ریئیکشن کے طور پہ آپ کو ماری گئی تو آپ برداشت کر لیں گے. دیکھیں 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم پاکستان کے حساب سے رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے وقت جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے. یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے ظرف. اس کو میں ایک آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ ظہر کا وقت جب ہمارے ہاں داخل ہوگا تو ظہر کا حکم متوجہ ہو جائے گا. ظاہر ہے ہمارے ہاں جب صبح صادق ہوگی تو ہمارے ہاں جو ہے وہ صبح صادق کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہ ہم دنیا کو نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے قربانی کا بھی ایسا ہی ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ تو 10 ذی الحجہ کو کی تھی نا. اب سعودی عرب میں 10 ذی الحجہ ایک دن پہلے ہو رہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک دن پہلے قربانی کریں گے. تو جو جتنی بھی عبادات ہیں نا ان میں وقت اس عبادت کے لیے ظرف ہوتا ہے. تو یوم عرفہ کا جو دن ہے، اس دن جو وقوف عرفہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ 9 تاریخ ہوتی ہے. اگر 9 تاریخ نہ ہوتی تو وقوف عرفہ بھی نہ ہوتا. تو عرفہ کا روزہ وہ بھی عرفہ کے دن ہوگا. تو جس دن ہمارا عرفہ کا دن ہوگا، یعنی میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں عرفہ نہیں ہے، وقوف عرفہ نہیں ہے، سعودیہ میں وقوف عرفہ جس دن ہے تو اس دن عرفہ کا روزہ بھی ہوگا. تو بھئی سعودیہ میں وقوف عرفہ کی یعنی سعودیہ میں وقوف عرفہ کی وجہ سے روزہ نہیں ہو رہا، بلکہ 9 ذی الحجہ کی وجہ سے وقوف عرفہ ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں بھی 9 ذی الحجہ کی وجہ سے روزہ ہوگا، نہ کہ عرفہ کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ عرفہ خود کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو دن ہے نا، وقت، یہ ظرف ہے. تو اس میں جو عبادت کی جائے گی اس وقت کو ملحوظ رکھ کے کی جائے گی. اس لیے ہم اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے. ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں اس کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ
من هذه الايام او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے. تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کے ایام ہیں، ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں، تو ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو، صحیح حدیث ہے، جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. تو بہتر ہے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، افضل ہے یہ. اور ایام تشریق بھی ہیں ان میں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق شروع ہوتے ہیں، جن میں تکبیرات تشریق ہے، جس میں زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا جاتا ہے. یہ بھی انہی ایام سے منسلک جو ایام ہیں ان کی فضیلت کی بات ہے. اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی ایک الگ سے فضیلت ہے، عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے. تو 9 تاریخ کا روزہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے. تو یہ چند احکام تھے جو ان 10 دنوں سے متعلق تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام کی جو فضیلت ہے ان کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے، وہ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھتا ہے کون اپنے پیدا کرنے والے سے لا لگا کے لگتا ہے، کون اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون اس دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے، اسی میں کی عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے. جو عیش و عشرت میں لگا ہے اللہ ابھی بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے، جو عبادت میں لگا ہے اس کو بھی کچھ نہیں دے رہے. اللہ کہتے ہیں سارا نظام تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یہ جو تمہاری قسمیں بنی ہوئی ہیں نا، کالا گورا اونچا لمبا چھوٹا موٹا دبلا دولت مند غریب صحت مند، یہ سب قسمیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. کیونکہ اللہ جو رزلٹ اناؤنس کرے گا تو 3 قسم کے لوگ سامنے آئیں گے. ایک وہ جو امتحان میں فیل، جو امتحان میں فیل، چاہے وہ کالے تھے یا گورے، معذور تھے یا صحت مند، ہر آدمی کا امتحان ہے. جو بیمار ہے اس کا بیماری میں امتحان ہے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار رکھا، بیماری میں صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحت دی، سلیمان علیہ السلام کو بہت اعلیٰ صحت عطا فرمائی، اس صحت میں ان کو آزمایا. موسیٰ علیہ السلام کو غریب مسکین بنا کے آزمایا. سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت دی ہے، ایسی دولت کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی دولت نہیں ملے گی. ان کو اس دولت میں آزمایا، کسی کو مرد بنا کے آزمایا، کسی کو عورت بنا کے آزمایا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا، سب ختم، جب پھر دوبارہ سور پھونکوں گا تو لوگ قبروں سے جب اٹھیں گے، کنتم ازواجا ثلاثا، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا سب کو میں. ایک وہ جو امتحان میں فیل، ان کو قرآن کہتا ہے اصحاب المشأمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اس دنیا میں امتحان میں ناکام. اس میں کروڑ پتی لوگ بھی ہوں گے، اس میں غریب بھی ہوں گے، اس میں بیمار بھی ہوں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اگر وہ غریب غربت میں خدا کو خوش نہیں رکھتا، یہاں بھی ٹینشن وہاں بھی ٹینشن. لوگ سمجھتے ہیں مالدار سارے جہنم میں جائیں گے. بھائی دولت بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے. قرآن کہتا ہے سلیمان کے یہاں بھی مزے تھے اور وہاں بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں بھی اللہ نے خوب عیش و عشرت دی، وہاں بھی. تو دونوں جگہ مزے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس امتحان میں، بولو بھائی کیا ہو گیا، ناکام. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، کچھ وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے. یہ اس امتحان میں پاسنگ مارکس لے کر آئیں گے، ایکسیلنٹ نہیں، A1 گریڈ، بولو نا بھائی، نہیں، پاسنگ مارکس، کامیاب ہو گئے. ان کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا؟ دائیں ہاتھ. جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت مل جائے گی.
اللہ فرماتے کچھ ہوں گے والسابقون السابقون. قرآن کیا کہتا ہے؟ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، جو پاس ہونے والے لوگ ہیں کیا خوب ہوں گے وہ بھی. ما اصحاب اللہ خود تعریف کر رہے کیا زبردست. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا ہی برے ہوں گے وہ، کتنا برا ٹھکانہ. والسابقون السابقون، فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سبقت کرنے والے تھے، ایکسیلنسی کے ساتھ مارکس لیے انہوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سبقت کرنے والے ہیں. یہ کون ہیں؟ جو ہر نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. ان کا سب سے پہلا مصداق مجاہدین ہے، جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر کے میدان جنگ میں نکلتے ہیں، دنیا کو خیر آباد لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. پھر وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. پرسوں رائے سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 40 سال سے رائے میں مقیم ہے. 40 سال ہو گئے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے بولو وقف. میں نے ایسے دیکھے تبلیغ میں بزرگ کروڑ پتی لوگ ہیں، ان کا بزنس ہے چلتا ہوا، وہ بزنس چل رہا ہے اپنی جگہ، بزنس کو بہت تھوڑا ٹائم کسی کے ذمے لگا دیا اور وہ سارے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ دعوت. میں ایک دفعہ گیا اجتماع میں، ایک صاحب دیگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ڈھکن ہٹا کے کھانا بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا کوئی پکوان سینٹر ہوگا ان کا. پتہ چلا بہت بڑا تاجر ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے آپ کو کیسا وقف کیا ہے کہ اللہ کے دین کی اور دین والوں کی خدمت کے لیے دیگ پہ بیٹھ کے لوگوں کو چاول تقسیم اکرام ہو جائے بھائی لوگوں کا، لوگ اللہ کی راہ میں نکل جائیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ فرماتے اپنے آپ کو بیچ دیا انہوں نے. تو یہ کون ہے؟ یہ پاسنگ مارکس والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو والسابقون السابقون، بہت سبقت کر لی انہوں نے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اللہ فرماتے ہیں یہ جو سابقین ہیں نا، جو ایکسیلنسی کے ساتھ پاس ہوں گے، یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے، یعنی صحابہ میں اور تابعین میں. بعد میں یہ لوگ تھوڑے سے شارٹ ہو جائیں گے. آبادی کے ریشو کے لحاظ سے شروع میں ان کی تعداد بہت زیادہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روافض جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں چند ٹھیک تھے باقی سارے معاذ اللہ منافق، تو قرآن تو کیا کہتا ہے؟ شروع کے لوگوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ، اصحاب یمین کی نہیں، سابقون کی. شروع کے لوگوں میں بہت زیادہ، جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی یہ لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہوتے جائیں گے، ان کی تعداد کیا ہوتی چلی جائے گی آبادی کے لحاظ سے. فرمایا فی جنات النعیم، یہ جو السابقون ہیں یہ عیش کے باغات میں ہوں گے، علی سرر موضونہ، خوبصورت تخت جنت میں بچھے ہوئے ہوں گے جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین. قرآن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے انداز میں کہ انسان کی جو کا مینٹل لیول ہے نا اس سے اوپر کی باتیں نہ ہو اور ہر دور کے انسان کو جنت سمجھ میں آ جائے، ورنہ جنت کو مثال کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں میں کتنے مزے رکھے ہیں. شدید پیاس کے وقت آپ پانی پئیں کیسا مزہ آتا ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو کیسی مزے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کی، حالانکہ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے. تو سوچو اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا اور نزلا من غفور الرحیم، اور اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، مہمان بنیں گے ہم اس کی جنت میں، تو پھر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا حقیقی تذکرہ سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہے. یعنی آپ عیش و عشرت جتنا سوچ سکتے ہو نا، آپ کی جہاں انتہا ختم ہوگی اس سے بھی آگے کی چیز ہے جنت. بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دنیا میں تھوڑی سی قربانی دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتے، اور بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں
جو تھوڑے سے گناہ ہیں جن کو آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے، مگر ان چند حرام لذتوں کی خاطر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون. اللہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں. جنت میں ایسے خوبصورت بچے، سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. خدمت کے لیے اللہ جنت میں بچوں کو پیدا کیا. اللہ نے بہت سارے بچے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے، اور اتنے خوبصورت بچے، قرآن کہتا ہے جیسے تسبیح خوبصورت دانے ٹوٹ کے بکھرتے ہیں نا، کیسی اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ دانے بکھرے ہوئے موتی، وہ جنت میں بچے ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے اس کے موتی بکھر گئے ہیں. فرمایا بھی اکواب واباریق وکأس من معین، ان شرابوں کے ساتھ بہتی ہوئی شراب، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل کھانا چاہیں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت، جس پرندے کے کھانے کی ان کو خواہش ہوگی. وحور عین، اور فرمایا ان کی نکاح ہم ایسی عورتوں سے کریں گے. حور عربی میں کہتے ہیں حورا کی جمع، حورا کہتے ہیں انتہائی سفید رنگت والی، اور عین آئینہ کی جمع، عین آئینہ کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. تو اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے نا، تو اللہ نے بتایا کہ سفید رنگت والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے میں ان کا نکاح کراؤں گا. کامثال اللؤلؤ المکنون، ان عورتوں کی مثال اور حسن و جمال ایسا ہوگا جیسے خوبصورت موتی ہوں جن کو چھپا کے رکھ دیا ہو، ان پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو. خوبصورت موتی ہو نا، ان کو آپ چھپا کے رکھیں تو ان کی شائننگ میں، ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. جزاء بما كانوا يعملون، فرمایا اس عمل کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کوئی بیکار سر میں درد کرنے والی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور فرمایا جن کو پاسنگ مارکس ملے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، ان کے بھی کیا خوب مزے ہیں. فی صدر مخضود، ایسے بیری کے درخت جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح منضود، گچھے لٹکے ہوئے کیلوں کے. دیکھو ایک کیلا ٹھیلے سے خرید کے کھایا جاتا ہے، ایک درخت پہ خوبصورت لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ لٹکے ہوئے پھلوں کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں. قطوفھا دانیہ، لٹکے ہوئے جو گچھے والے پھل ہوتے ہیں نا، وہ الگ ہی اس میں لطف آتا ہے کھانے کا. فرمایا وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. فرمایا ان کو جو ہم حوریں دیں گے، جو ان کو عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ہم نے جنت ہی کی مٹی سے پیدا کیا. فجعلناہن ابکارا، اور ان کو ہم نے کنوارا بنایا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جس جنتی کو یہ خوبصورت عورتیں ملیں گی، اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے عورت کی یہ خوبصورتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس کا کسی سے ریلیشن، بولتے کیوں نہیں بھائی، یہ اس کی حسن ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے. اس لیے اللہ نے جنتیوں کے لیے ایسی عورتوں کا انتظام کیا، مقصورات فی الخیام، جن کو خیموں میں بند کر دیا ہے. اور آج لوگوں کو کس طرح کی عورتیں چاہیے؟ بولڈ، بہت زیادہ ماڈرن ہونی چاہیے. پھر وہ جب، ابھی کیا میں بولوں، جنت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، پھر جب وہ سر پہ جوتے پڑتے ہیں نا، اور شکوک اور شبہات، یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کہ گھر سے غائب ہے، آ ہی نہیں رہی ہے. مرد کا بھی یہی ہے، ماڈرن آدمی ہوتا ہے، عورت کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا. پتہ نہیں یہ فون، ایسی فون آیا، بیگم بیٹھی بھی ہے نا، ایک دم یوں کر کے گھما دیا اس کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بھائی. اور ادھر ان کو شک. یورپ میں ایک ماہر نفسیات ہے، اس کا میں نے کچھ سال پہلے بیان سنا. اس نے کہا بھائی یہ جو پہلے ہی شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں،
اب ان شادیوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو ان بیسس پر طلاق نہ دیا کرو. اگر دونوں غلط ہیں تو کوئی بات نہیں, رشتے کو چلاؤ. اصل میں وہ لوگ تو پریشان ہیں نا, ایک تو شادی ویسے ہی نہیں ہو رہی ان کے یہاں, پھر ہو رہی ہے تو ان میں بہت سو کے تعلقات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیگم پکڑی گئیں اسکائپ پہ بات کرتے ہوئے, میاں پکڑا گیا کسی سے بات کرتے ہوئے. تو وہ ماہر نفسیات کہہ رہا تھا بھائی اگر پکڑے بھی جا رہے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں. اگر اس کا اس سے بھی فرینڈ شپ ہے, بیوی تو تمہاری ہے نا, اور بیوی کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر اس کی گرل فرینڈ ہے اور اس سے تعلقات ہیں, میاں لیگل تو تمہارے لیے ہے نا یہ. تو اس پہ وہ ماہر نفسیات سمجھا رہا تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے ڈیورس نہ لو نہ دو, تاکہ تو تھوڑے بہت شادی کے جوڑے بچے ہوئے ہیں وہ تو بچے. میں نے کہا دیکھو کیسا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ اب میرج لائف کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے کہ کاغذ میں میاں بیوی بن کے رہو, کوئی بات نہیں, حقیقت میں بے شک نہ بھی ہو, ورنہ یہ کاغذی شادیاں بھی کیا ہو جائیں گی, بولتے کیوں نہیں, ختم. تو اسلام نے جو نظام دیا ہے نا, عورت کی عفت, عورت کی پاک دامنی, وہ باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے گی, شوہر کے گھر میں سیدھا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جنت کی مٹی سے بنایا اور کنوارا بنایا, عرباً اتراباً, اور ہم نے ان کو ہم عمر بنایا. لوگ عام طور پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے. تو جنت کی عورت خوبصورت ہوگی لیکن آپ کی ہم عمر, کیونکہ ہم عمر سے انسان کا مینٹل لیول ملتا ہے, وہ اپنے غم اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے, راز کی باتیں اس کے سامنے. لیکن دنیا میں ہم عمر جب ہوتی ہے تو آپ اگر 50 سال کے ہیں تو ہم عمر بھی کتنے سال کی ہوگی, 50 سال. تو میچور تو ہوگی لیکن حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. تو جنت میں اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی ہیں. فرمایا لی اصحاب الیمین, یہ ان لوگوں کو نعمتیں ملیں گی جو دائیں ہاتھ والے ہیں. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین, فرمایا یہ پچھلوں میں بھی بہت اور قرب قیامت میں بھی یہ لوگ بہت ہوں گے. یہ بھی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہر دور میں اصحاب یمین ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے کہ 2-4 آدمی دنیا میں نیک بچے ہوں باقی سارے کیا ہو گئے ہوں, خراب ہو گئے. ایسا نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا کتنے ہی برے ہیں. فی سموم و حمیم, گرم لو اور کھولتے ہوئے پانی میں. انہم کانوا قبل ذلک مترفین, جہنم کی آگ میں ہوں گے. فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اترایا کرتے تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم, ایک بہت بڑا جرم ان کی زبان سے سرزد ہوتا تھا. وہ کیا جرم تھا؟ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں مجھے لمس یونیورسٹی کے پروفیسر, ان کے اسٹوڈنٹس, اقرا یونیورسٹی کے پروفیسر, ان کے اسٹوڈنٹس, کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کے اسٹوڈنٹس, بحریہ یونیورسٹی کے پروفیسر, ان کے اسٹوڈنٹس یاد آتے ہیں جن میں ایتھیزم اور مذہب کی بغاوت بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیل رہی ہے, جو سائنسدانوں سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو گیا تھا, جو یہ سمجھتا تھا کہ لائف اسٹائل بھی ان کو ان کا باپ ڈارون سمجھائے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, یا اللہ ہے یا نہیں ہے, ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے ہر چیز میں ہمارے باپ کون ہیں, سائنٹسٹ ہیں. یہ ایجوکیشن سے اتنا متاثر ہو گئے تھے. قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا, بھلا جب ہم مر جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا, ہم مٹی ہو جائیں گے, وَعِظَامًا, جب ہڈیاں ہو جائیں گے, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, تو سائنس تو کہتی ہے کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ممکن, بولو نہیں. مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے. سائنس 2 چیزوں پر, بھائی لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے یا مشاہدہ ہو جائے, ان 2 کے علاوہ اور کوئی دلیل کو سائنس بولو نہیں مانتا. کہہ رہے ہیں اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مر کے ختم ہو جاؤ اور دوبارہ یہ عمل ریورس, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم کرتے تھے کہ جب ان کو پیغمبر کی دعوت پہنچی, پیغمبر کی بات اور ہمارا کلام پہنچا کہ مر کے مٹی ہو گئے, ختم نہیں ہو جاتے,
ایک دن دوبارہ تمہارا رب زندہ کرے گا تو یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، کبھی کہتے تھے یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے ساحر، جادوگر ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. کبھی کہتے تھے کہ ان ھذا لشیء یراد، ان کا مفاد ہے، اصل میں پیسے ملتے ہیں ان کو ایسی باتوں پہ، مفاد ہے، ان کی دکانیں چل رہی ہیں مولویوں کی. کیونکہ اگر یہ کہیں گے کہ مر کے ختم، کوئی حساب نہیں ہے، تو پھر کوئی مسجدوں میں آئے گا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی مسجد کیا 27ویں رات، کیا 28ویں رات، کیا رمضان، کیا شوال. لائف کو انجوائے کرو. کیا ساس، کیا سسر، کیا ابا، کیا دادا، کیا نانا، کیا بچی، کیا بہن، کیا او بھائی گدے گھوڑے کی طرح زندگی گزارو. کتے پالو، بچے پیدا کرنے کی ضرورت بولو نہیں. کتے پالو، بلی پالو، وہ بھی آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں، بھیجتے ہیں. بچوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ ٹینشن خام خواہ کی، کیونکہ یہ بھی ایتھیسٹ بنے گا بڑا ہو کر. یہ تو مذہب سکھاتا ہے نا، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، خالہ کے حقوق، نانی کے حقوق. مذہب کے علاوہ تو اگر آپ مذہب کو چھوڑتے ہو تو پھر تو بھائی ڈاروین کے نظریے کی پیداوار ہو آپ، بندر سے اتفاق سے وجود میں آئے ہو. جو اتفاقی حادثے کے نتیجے میں کوئی چیز اگر بنتی ہے تو پھر ان کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا، اچھا برا نہیں ہوتا. پھر انجوائے بن گئے اتفاق سے، اب اتفاق سے کھاؤ. جو کچھ کھا سکتا ہے وہ کیا کرے؟ کھائے. وہ کھانے پینے کو فوکس کرو، عیاشی کو فوکس کرو. تو قرآن کہتا ہے یہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا. بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، مر کے گل سڑ کے ختم. ایک نیچرل پروسیس ہے، مریں گے تو یہ ہوگا. تو نیچرل پروسیس کے تحت مر کے ختم ہونا تو ہے، پیدا ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں قل، ان کو کہہ دو، ان الاولین والآخرین. تمہیں تو اپنا پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ کیسے ہوں گے. جو آدم سے لے کے اب تک دنیا میں آئے ان کو بھی، والآخرین جو قیامت آئیں گے سب کو، لمجموعون سب نے اکٹھا ہونا ہے، الی میقات یوم معلوم. ایک ٹائم میں نے متعین کر دیا، اس میں سارے A to Z اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا میں. ثم انکم، اس کے بعد ہوگا کیا؟ اللہ سب سے پہلے ان کو اس طعنے کا جواب دے گا، پہلے سزا دے گا. اور جب ان کو سزا دے گا تو یہ کہیں گے یہ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ کہے گا، ان کے اس طعنے کا جواب دے گا کہ تم جو یہ الفاظ کہا کرتے تھے نا، اور تمہارے پاس میرے اس دعوے کے اتنے دلائل تھے، ان دلائل کو تم نے نظر انداز کیا، اور اپنی یونیورسٹی کے اس بدبخت پروفیسر کو جو اپنے پیدا کرنے والے کا، وہ اپنے باپ کو تو مانتا تھا کہ میں باپ سے پیدا ہوا ہوں، ماں کو بھی مانتا تھا ماں سے پیدا ہوا ہوں، لیکن باپ اور ماں اتفاق سے وجود میں آ گئے. اتنی بیوقوفوں والی باتیں کیا کرتا تھا. اس گدھے کی خاطر تم نے اپنے خدا کا انکار کیا، اس کی تمہیں یہ سزا ملے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہ لوگو اور اے خدا کی آیتوں کا انکار کرنے والو، لآکلون من شجر من زقوم، اس درخت سے تمہیں کھلاؤں گا جس کا نام زقوم ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک اس کا تھوڑا سا پانی نکال کے اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے. فمالئون منہ البطون، اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، تیز کھولتا ہوا پانی تمہیں پلانے کے لیے دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم، وہ تیز کھولتا ہوا پانی جس سے منہ انسان کا جل جائے، ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں، اور ایک گھونٹ بھر کے وہ نگلنے کی کوشش کرتے ہیں. ھذا نزلہم یوم الدین، جو روز جزا ہے اس دن ان کی میری طرف سے یہ میزبانی ہوگی. کیوں اے اللہ تو ظالم نہیں ہے؟ فرمایا نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ.